آپ نے خبر سنی ہوگی، اس پہ روشنی ڈالنی بہت ضروری ہے، اور اس کا جواب میں مانگتا ہوں تمام پاکستانیوں سے، اینکر پرسنز، پولیٹیکل اینالسٹ، ڈیفنس اینالسٹ. غیرت ہے؟ اپنے ایک باپ کی اولاد ہو تو ٹی وی پہ بولو جو میں بول رہا ہوں، نام مت لینا میرا، مجھے شوق نہیں ہے، لیکن ان حقائق پہ پردہ ہٹاؤ. ماہر معاشیات ایک فرد ہے جس کا نام ہے عاطف میاں. 25 اکانومسٹ دنیا میں ہے جو 1 سے لے کے 25 نمبر تک ہیں، اور اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ اگر عاطف میاں کو موقع دیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں وہ ایوارڈ، نوبل پرائز مل سکتا ہے. اتنا قابل آدمی. اس کا قصور یہ ہے، اس کا احمدی مکتبہ فکر سے تعلق ہے. ماہر معاشیات کی تقرری مذہب دیکھ کے نہیں کی گئی تھی، علم دیکھ کے کی گئی تھی. احتجاجاً دوسرے نے بھی استعفیٰ دے دیا. اب یہاں آج میں ملاؤں او ملاؤں او مفتیوں، تم بہت گالیاں دیتے ہو، گالی مجھے بھی دینی آتی ہے. ایک بات یاد رکھو، میں ابھی سگا پوتا ہوں، مفتی شہر آگرہ، حافظ قاری وائز حافظ محمد رمضان علی، جو جامع مسجد آگرے کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے. خطیب کیوں نہیں آتے مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ آؤ نا سارے مل کے. میری حکومت دو، مجھے حکومت دو، میں تو قائد اعظم کے اصول پہ پاکستان چلاؤں گا. قائد اعظم نے جو کہا تھا اس اصول پہ چلاؤں گا. اور مولوی یوں اگر تم نے اس میں پھڈا کیا تو سر عام تو میں پھانسی دلوا دوں گا، سر عام. اگر اقلیتوں کو ملک سے نکالنا ہے تو قائد اعظم کے فکر و فلسفے کو نکال دو، ان کے مزار کو ختم کر دو، تاریخ سے ان کا نام مٹا دو، اور بولو کہ پاکستان مولویوں نے بنایا تھا. پاکستان کا جھنڈا ان مولویوں نے عاطف میاں کو نکلوا کے پاکستان کا جھنڈا نیا بنا دیا، جس میں سفید رنگ نکلوا دیا. اب پاکستان کا ہرا جھنڈا ہے جو ملاؤں کا اور فوج کا ہے. اب کوئی حق نہیں ہے عیسائی، ہندو، فارسی ہندو عیسائی سے کسی کو حق نہیں ہے آپ غیر مسلم کو پاکستان میں رہنے کا. یہ نیا پاکستان عمران خان کا پاکستان ہے، یہ نیا پاکستان عمران خان کا پاکستان ہے. اب عمران خان تیری جگہ میں ہوتا اور
میں میرٹ پہ فیصلہ کرتا جیسے تو نے کیا، بہت اچھا کیا، لیکن میں تیری جگہ ہوتا تو وزارت سے استعفی دے دیتا. قائد اعظم کے اقوال کی خلاف ورزی ہرگز ہرگز نہیں کرتا. کیا قائد اعظم کی اسپیچ ہے ہمارے پاس؟ سن لیجئے ذرا غور سے، تھوڑی آواز بڑھانی پڑے گی. اچھا تصویر ہے، آواز نہیں ہے؟ چل چل. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or any other places of worship in the state of Pakistan. You worship. You may belong to any religion, caste, creed. That has nothing to do with the business of state. قائد اعظم کو ختم کر دیا. آئین میں اقلیتی حقوقوں، آئین کے پرچے اڑا دو، پھینک دو آئین کو. احمدی کیا پاکستانی انصاف، ان کو تم نے کافر کہہ دیا. جب آئین نے کافر کہہ دیا تو ان کو اقلیت میں بھی شمار نہیں کر رہے. بے شرمو، احمدیوں کے لیے کوئی احمدی میرے لیے نہیں بولتا، میں احمدیوں کے لیے بھی بولتا ہوں. کیوں؟ مجھے اس سے غضب نہیں ہے. کون میرے اوپر ڈھائے جانے والے، میری قوم پر ڈھائے جانے والے مظالم پر آواز اٹھاتا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کرتا ہوں کہ کس پہ ظلم ہو رہا ہے، میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں. سو میں آج احمدیس کے لیے بات کر رہا ہوں. احمدیس کو نماز پڑھنے، احمدیس کو ان کے عقیدے، جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کی عبادت گاہ ہے، وہاں جا کے عبادت کرنے کا پورا حق ہے. برابر کے شہری ہیں. وہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ختم نبوت پر وہ یقین نہیں رکھتے، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. وہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے تو کیا عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی، دیگر مذاہب کے لوگ ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں؟ سب کے گھر جلا دو، ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہو مولوی ہو تم؟ احمدیس پہلا وزیر خزانہ جو تھا، پہلا وزیر خزانہ سر ظفر اللہ، سر ظفر اللہ خان. غلط اگر کہیں ہو جاؤں تو اصلاح کر دیں ساتھیوں. سر ظفر اللہ خان وزیر خارجہ، یعنی فارن افیئرز کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وزیر خارجہ جو مملکت کے سارے معاملات دوسرے ملک سے وزیر خارجہ سے تبادلہ خیال کرے. اتنا اعتماد قائد اعظم کو احمدیس پر تھا، اور تم نے احمدیس کو کیا بنا دیا؟ نہیں کرو، عذاب الہی نازل ہوگا. احمدیز اللہ کے بندے ہیں، عیسائی اللہ کے بندے ہیں، ہندو اللہ کے بندے ہیں، سکھ اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب
العالمین مالک یوم الدین الحمدللہ رب العالمین. اور اسی میں آگے مالک یوم الدین, اسی میں آگے وللضالین آمین. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دیکھیں میں نے آپ کو جو جو چیزیں بتائی, مالک یوم الدین, ضالین اور الحمدللہ رب العالمین. آج میں پاکستانیوں کو بتا دیتا ہوں, ذرا غور سے سن لیجیے. آج آپ الحمدللہ رب العالمین, یہ اصل میں اس آیت میں اللہ نے 1400 سال پہلے جب دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی, پوری انسانیت کو بتا دیا تھا کہ ایک عالم نہیں ہے. کہ یہ غلط کہہ رہا ہوں یا درست کہہ رہا ہوں بھائی؟ ارے بھائی غلط کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں؟ غلط ہے یا نہیں؟ غلط ہو تو بول دو یار. درست ہے. سائنس کو چھوڑو یار, میں اپنے رب کی بات کر رہا ہوں. رب تعالی, رب دو جہاں, رب العالمین. اس نے اس وقت بتا دیا تھا جب کسی کو نہیں معلوم تھا. آج سائنس بتا رہی ہے کہ ایک عالم نہیں ہے, بلکہ ایک سورج بھی نہیں ہے, ایک چاند بھی نہیں ہے. ایسے سورج, ایسے چاند لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں. بہت سارے عالم ہیں. قرآن نے بتا دیا تھا. یہ کسی مولوی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. کسی مولوی کو میں دعوے سے کہتا ہوں, کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا. کبھی کوئی مولوی نہیں بتائے گا. یعنی اللہ جنوں, انسوں, بشر, حجرات الارض, ہر کسی کا مالک اللہ کی ذات ہے. اللہ جو پتھر کے اندر کیڑا پلتا ہے اس کو بھی غذا دیتا ہے. وہ کلمہ نہیں پڑھتا, اس کو غذا ملتی ہے. اب پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا یہ تو ہمیں نہیں معلوم, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن کھانا تو اللہ عیسائیوں کو بھی دیتا ہے, ہندوؤں کو بھی دیتا ہے. کھانا, رہنا, سہنا, زندگی کی ہر سہولت جو ہے وہ غیر مسلموں کو اللہ نہیں دیتا کیا؟ اللہ سب کو دیتا ہے. ارے جو اللہ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ, جو اللہ کے وجود کو مانتے نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانتے نہیں ہیں, اللہ تو ان کو بھی رزق دیتا ہے, ان کی آل اولاد کو بھی رزق دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ عظیم ہے. اب آپ دیکھیے جو رحمان ہے, کیا ہوا خیریت؟ نہیں مجھے بتا. جو رحمان ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین. اب میں گالی دے دوں یہاں پر؟ جو زمین کے اوپر جنت اور دوزخ کے سرٹیفکیٹ دینے والے ہیں, وہ حلال کا فتویٰ نہیں حرام کا فتویٰ دے رہے ہیں, اور ایسے ملا حرامی ہیں, حلالی نہیں ہے. مالک یوم الدین اللہ روز محشر
یعنی محشر کے دن کا مالک اللہ ہے، جزا سزا اللہ دینے والا ہے، مالک یوم الدین۔ اس کے علاوہ مجھے حق نہیں پہنچتا کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کو مارنے کا حق نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جب غیر مسلم آئے گرفتار ہوئے تو کہا کس کو؟ کہا ان کو علم سکھا کے اسلام کی تبلیغ کر کے مسلمان کرو۔ انہوں نے کہا جو مسلمان نہیں ہو تو ان سے کہو کہ پھر وہ جو بچے ہیں گرفتار شدگان وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں، تو ان کو تعلیم دینے دو، رہا کر دو، اور جو نہیں دیں اور جو نہیں قبول کرے ان سے جزیہ لو۔ تو حضور نے بھی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا۔ احمدیوں کا قتل کرنا بھی غیر شرعی ہے۔ عیسائی، ہندو، سکھ، کسی بھی غیر مسلم کا قتل قتل ہے، ناجائز قتل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دعوت دے سکتے ہیں، جہاں آپ کی حکومت ہو، دعوت پہ جو نہ مانے تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس پہ جزیہ دینے کی پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ جزیہ دے، وہ جزیہ۔ تو یہ جو دنیا میں کہتے ہیں تو کافر، تو کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ اب میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، میں ورنہ تو ان مولویوں کی زبان میں بات کرتا جو یہ زبان بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ پاکستانی پرچم سے ساج عاطف میاں کی علیحدگی کے بعد اور چودھری فواد کہتا ہے ہمیں ملاؤں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ او تمہیں ملاؤں کو لے کے چلنا ہے تو اقلیتوں کو کیا باہر نکالنا ہے؟ اگر یہ فیصلہ برطانیہ، فرانس، بیلجیم، جرمنی ان ممالک میں ہونے لگے، سوڈان میں، ہالینڈ میں، کہ جو عیسائی نہیں بنے گا وہ گیٹ آؤٹ، بولو کیا گزرے گی تمہارے ملک پہ؟ بولو کوئی آئے گا؟ تم جو امریکہ اور ملا ادھر ادھر، ہم تبلیغی دورے پہ جا رہے ہیں، کدو تم لوگوں کو دورے پہ نہیں جانے دے گا۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ 2 ارکان عاصم خواجہ اور عمران رسول ایڈوائزری کونسل، ان دونوں نے بھی اس طرح استعفیٰ دے دیا۔ نیا پاکستان ہے، یہ نیا پاکستان ہے، عمران خان کا پاکستان ہے۔ اور آج میں ایک نئی بات بتانا چاہتا ہوں کہ فوج کے اندر احمدیوں نے بھی جان دی ہے پاکستان کے لیے۔ دکھائیے اخباری تراشا تاکہ ثابت ہو۔
دیکھیے کیا لکھا ہے، مادر وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے بعض احمدی سپوت و غازیان. دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں دکھایا ہوگا. الطاف حسین کے پاس ذرا سی معلومات آتی ہے، الطاف حسین جیب میں چھپا کے، یا ہمارے مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی ایک ہوتے تھے، ان کو طرح سے چھپا کے نعرے میں نہیں گھسا کے رکھتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں فوراً سب کو. پاکستان کیسے چلے گا اس طرح سے؟ عمران خان تم طالبان خان ہو، یہ جس نے دھرنا دیا تھا اس کا نام کیا تھا، خادم رضوی کو لے لو، لشکر جنگی کے سربراہ کو لے لو معاشیات میں، اور حافظ سعید کو لے لو، اور مسعود اظہر کو لے لو، اور وہ احسان اللہ احسان جو فوج کی کسٹڈی ISI کے سیف ہاؤسز میں، اس کو لے لو. 5 نام میں نے بتا دیے تمہیں. یار تمہاری ایڈوائزری کون سی کمیٹی ہے، ایڈوائزری اکنامک ایڈوائزری کمیٹی میں کیا نام آ گئے، کیا کیا نام آ گئے؟ خادم حسین رضوی، مسعود اظہر، حافظ سعید، احسان اللہ احسان، احمد لدھیانوی، اور وہ کون سا، یہ احسان اللہ احسان. اس کی ویڈیوز ہیں جس نے اپنے منہ سے کہا ہم نے MKM کے لوگوں کو مارا، قتل کیا، کرتے رہیں گے. اس سور کے بچے کو آرمی پبلک اسکول میں بچوں کو قتل عام کیا، گود میں بٹھا کے رکھا ہوا ISI والوں نے، دودھ پلا رہے ہیں اس کو. اور جو احمدیوں نے قربانی دی پاکستان کے لیے، اس کا کیا ہوگا؟ میں اب طالب علموں کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ لکھتے رہیے. یہ اخبار کا تراشے کی کٹنگ ایک دفعہ اور دکھا دیجیے ذرا سا. یہ لگے رہنے دیجیے. یہ ساتھیوں اس کی کٹنگ لگا کے نکال کے، اور یہ میرا اخبار نہیں ہے، یہ نوائے وقت ہے، یہ ٹھیک ہے نا، نوائے وقت میں یہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا، نوائے وقت لاہور. اب اس کی تاریخ تو مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی یہاں سے، تو کلوز نہیں ہو سکتا یہ. اور جمعرات کہاں لکھا ہے؟ 25 ذی الحج 6 ستمبر 2018 ہے. سن لیا بھائی؟ احمدی سپوتوں نے جان دی ہے، ان کا حق ہے پاکستان میں رہنے کا. جو احمدیوں کو پاکستان سے نکالنا چاہتا ہے اس کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے. کیا بدماشی لگا رکھی ہے تم نے؟ ارے بھائی، کوئی اللہ کو نہیں مانتا نہ مانے، کوئی رسول کو نہیں مانتا نہیں مانے، کوئی قرآن مجید کو نہیں مانتا نہ مانے. مالک یوم الدین، روز محشر، روز
اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ عزیز طریق ساتھیوں، بلوچ بھائیوں، یہ ٹاپک آپ کے مسئلے کا نہیں ہے، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ تو آپ اس کو لکھ لیں۔ ارے ہاں، ایک رہ گیا نام ایڈوائزری کونسل میں، لال مسجد کا ملا، برقع پہن کے بھاگنے والا، برقع پہن کے جو بھاگا تھا، ملا عزیز، ملا عزیز، آئیے سائی کا یار، مایا کا یار، فوج کا یار، کیا نام تھا اس کا؟ عبدالعزیز، نہیں، مولوی عبدالعزیز، مولوی عبدالعزیز، مولوی عبدالعزیز۔ اب عمران خان تیری کیبنٹ بن گئی، اکنامک ایڈوائزری کونسل بنا دی میں نے۔ اتنی اچھی معاشی خلافت راشدہ کے زمانے کی بنائیں گے کہ نہر فرات پہ بھی کوئی کتا اگر بھوکا ہوگا تو اس کا کفارہ عمر نے جو کہا تھا تو ادا کرے گا کفارہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ اور اگر تھوڑی بہت جگہ عمران خان بچ جائے تو ایک لال ٹوپی پہن کے آتا ہے، فوج کا کتا، زید حامد نام ہے، اس کو لے لینا۔ اچھا ساتھیوں، اب آپ آئیے قائد اعظم محمد علی جناح سے چلتے ہیں، تاریخ پاکستان میں کہ کون کون کب کس پوسٹ پر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے قائد اعظم کی تشکیل کردہ پاکستان کی پہلی کابینہ میں شامل تھے۔ اقلیتی برادری سے تعلق تھا، ہندو برادری سے تعلق تھا، جوگندر ناتھ منڈل پہلے وزیر قانون و محنت مقرر ہوئے قائد اعظم کے ساتھ۔ چودھری سر ظفر اللہ احمدی تھے، پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ، پہلے ایشیائی واحد پاکستانی جنہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور عالمی عدالت انصاف کی صدارت کی۔ سن 1961 میں اقوام متحدہ میں پہلے پاکستانی نمائند بنے ہیں۔ اقلیتی برادری کے پاکستانی جج جسٹس ایلوین رابرٹ کارنیلس، ALVIN، ایلوین آر کارنیلیس، عیسائی۔ میرے پاس وہ نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ورنہ میں دکھا دیتا۔ لیگل فلاسفر اور حج اقلیتی پاکستان کے چوتھے چیف جسٹس۔ کون؟ ایلوین کارنیلس۔ اب آ جائیے، پارسی بھی تھے، جسٹس دراب پٹیل، سپریم کورٹ سندھ کورٹ کے چیف جسٹس رہے۔ جسٹس رانا بھگوان داس قائم مقام چیف جسٹس آف سپریم کورٹ رہے۔ رستم سوراب جی سدوا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان رہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام، انہیں فزکس میں ان کے علمیت، قابلیت اور خدمات کے پیش نظر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ وہ پہلے پاکستانی تھے جنہیں نوبل انعام سے نوازا گیا۔
یہ صرف ڈاکٹر عبدالسلام کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے عزت اور فخر کی بات تھی، لیکن یہ کہہ کر کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے احمدی ہیں، ان کی خدمات کو فراموش کر دیا گیا، بھلا دیا گیا، ان کی خدمات کو بھلا دیا گیا۔ کچھ کہیں ذکر ان کا نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے قبل قائد اعظم یونیورسٹی میں ان کے نام سے شعبہ قائم جو تھا، اس کو بھی نام کو بھی تبدیل کر دیا، صرف احمدی کی بنیاد پہ۔ ابے کیا ملاؤں کا ملک بنانا ہے یہ؟